بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں. ماشاءاللہ another beautiful morning. ماشاءاللہ موسم اب مزید بہتر ہو رہا ہے اور کورس جس طرح ہمارا آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے، اور اب آپ دیکھیں گے یہ جو 3 کلاسز ہماری رہ گئی اس میں بہت تیزی سے جائے گا. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اب تھوڑا سا پیس جو ہے نا اپنا ہمارے ساتھ رکھیں. شروع میں تو تھا تھوڑا پیچھے پیچھے چل رہے تھے، مگر اب کیونکہ 2 لیسن ہوں گے اور گرامر کی اب کئی چیزیں جو ہے نا ہم ہر لیسن میں سیکھیں گے، تو اس لیے خاص طور سے ٹیبلز جو ہیں ان کو اب کیونکہ زیادہ بھی ہو گئے اور پورے ٹیبلز ہوں گے تو اب ان کو ساتھ ہی یاد کرتے جائیں تاکہ آگے آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو. تو آئیے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ سورہ العصر پڑھیں گے قرآن پارٹ میں. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سلیبس میں ہمارے آخر کی 6 صورتیں ہیں، تو اس میں سے 4 ہم پڑھ چکے ہیں اور 5ویں اور 6ٹھی انشاءاللہ آج بریک کے بعد پڑھ لیں گے ہم. اور نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یا نماز میں ہم ان کو اکثر پڑھتے ہیں، تو اب ہم ان کو انشاءاللہ سمجھ کے پڑھیں گے. گرامر میں فعل مضارع ہی پڑھیں گے ابھی، اور انشاءاللہ 18 نئے الفاظ جو قرآن کریم میں 4445 بار آئے ہیں. تو آج جب سبق ختم ہوگا تو الحمدللہ ہم 174 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں 36,556 بار آئے ہیں. سورہ العصر یاد تو سب کو ہی ہوگی، بہت امپورٹنٹ سورہ ہے، اور آج ہم اس کا مفہوم بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. تو آئیے پہلے اس کو ہم سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان الا الذین صدق اللہ العظیم. تعارف اس سورہ کا ایک بہت ہی مختصر لیکن جامع سورہ ہے. اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا یعنی اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے. اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 2 اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیے کے لیے ہے، نفس کی پاکیزگی کے لیے، ایک عقیدہ اور ایک اعمال صالحہ، اور بقیہ جو 2 ہیں وہ معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہے. ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا. تو جو سب سے زیادہ مارکس ہیں اس حساب سے سیٹ کر کے لیں گے. سب سے زیادہ والا سب سے نیچے، سب سے کم والا سیٹ کر کے. تو یہ جو 2 باتیں ہم نے دیکھی کہ 2 اپنے لیے اور 2 معاشرے کے لیے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین صرف ہماری ذاتی عبادات اور اعمال کا نہیں ہے، بلکہ اس کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ ایک اچھے معاشرے کی، اچھی سوسائٹی کی تشکیل ہوتا ہے، جہاں پہ تمام لوگوں کے جان، مال، عزتیں محفوظ ہوں اور ان کو انصاف مل رہا ہو، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ لوگ رہ سکیں. تو یہ دین کی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے. تو آپ دیکھیں جس کی وجہ سے کافی پرابلمس ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو دین ہے اس کا مقصد ہے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل دینا. پہلی آیت ہے اس کی والعصر.
دو لفظ ہیں یہ، وا اور العصر. تو وا جو ہے ایک حرف ہے. ابھی تک آپ نے وا کے بارے میں پڑھا تھا اور، مگر میں نے کہا تھا کہ اور میننگ بھی آئیں گے اس کے، دوسرے معنی بھی آئیں گے. تو آج دوسرا معنی سمجھ لیں، وہ ہے قسم. وا جب اور کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ ایک حرف ہے، جبکہ وا جب قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ پھر حروف جر میں آ جائیں گے. تو ایک حرف جر اور ایڈ ہوئی ہے، جو میں نے کہا تھا آپ کو کہ ایک حرف جر اور پڑھیں گے ابھی ہم انشاءاللہ. تو یہ قسم والا جو واو ہے یہ حروف جر میں سے آ جاتا ہے. اور کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ دیکھیں اس کے بعد جب اسم آئے گا تو اس کے نیچے زیر ہمیں لگی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے کہ کب واو کو ہم سمجھیں گے کہ قسم اس کے معنی آ رہے ہیں، اور کب ہم سمجھیں گے کہ اور کے لیے آ رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ بالکل سورہ کے جب شروع میں آ رہا ہوتا ہے وا، اور اس کے بعد ایک اسم نظر آئے گا تو وہ تو کنفرم ہے بالکل کہ یہ ہاں قسم کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور اس لیول پہ میرا خیال ہے اتنا ہی پہچان رکھیں تو اچھا ہے. باقی آیت کے درمیان میں وہ آئے گا یا آیت کے شروع میں آئے گا تو وہ پیچھے سے مل کر کے کچھ بات ہو رہی ہوگی، تو وہ آپ کو مفہوم سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ واو جو ہے ملانے والا ہے، اور کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا قسم کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو قسم والا واو عام طور پہ بالکل سورہ کے شروع میں آتا ہے، جیسے واللیل والضحیٰ. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کئی صورتیں ہیں، والسماء، ٹھیک ہے نا، ہاں اس طرح سے. تو والفجر والنجم، ٹھیک ہے اس طریقے سے. تو یہ ساری جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں نا، یہ سب قسم والی واو کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں. اس لیول میں میرا خیال اتنا ہی رکھیں، اور آگے جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے قسم کے لیے بھی وا کے علاوہ اور الفاظ بھی ہیں عربی میں استعمال ہوتے ہیں. عصر زمانے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عصر حاضر کہا جاتا ہے. تو یہ عربی سے ہی آیا ہے اور اس کے معنی ہے زمانہ. زمانے کی قسم اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر جو آگے کہی جا رہی ہے. عام طور پہ ہم لوگ جب قسم کھاتے ہیں تو اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھا رہے ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا جب کلام ہے اس کے اندر جب آئے گا تو آپ یہ سمجھیں کہ جس چیز کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز اس بات کی گواہ ہے کہ یہ ایسا ہی ہے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. اگلی جو آیت ہے اس کے بعد آیت نمبر 2، ان الانسان لفی خسر. انا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بے شک، اور اس کے لیے ریفرنس والی آیت کون سی تھی ہماری؟ ان اللہ مع الصابرین. تو انا قرآن کریم میں تقریباً 1500 بار آیا آپ دیکھیں، تو اس کو اچھی طرح سے پہچان لینا چاہیے. اور ہم نے انا انا یہ چاروں سیکھ لیے ہیں نا اب تو ماشاءاللہ سے. تو انا بے شک ہے، اور ان کیا ہے جو انشاءاللہ سے ہم نے سیکھا ہوا ہے اگر. الانسان، اب یہاں پہ ال لگا ہوا ہے انسان کے ساتھ، اس کا مطلب ہے تمام انسانوں کی بات ہو رہی ہے. ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کہ ال ایک تو کبھی کسی خاص کے لیے آتا ہے اور کبھی تمام کے لیے آتا ہے. تو یہاں پہ آیت کے مفہوم سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ کسی ایک کی تو بات نہیں ہو رہی ہے کہ وہ خاص انسان خسارے میں، یہاں پہ بات ہو رہی ہے تمام انسان خسارے میں ہیں. مگر یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے، آگے اگلی آیت میں کنیکٹ ہوگی. تو یہ بنی نوع انسان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک، لا اور فی. لا یقیناً، البتہ ان معنوں میں آتا ہے، اور فی میں ہو گیا. یہ الگ الگ، اچھا ٹھیک ہو گیا، یہ اس میں شامل نہیں کیا کرتے نہیں میں شامل. لا اور فی ہم نے دیکھ لیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ ہم نے آیت پہلے لیسن میں ریفر کی تھی، آگے اس کو پڑھیں گے ڈیٹیل میں بھی. یہاں پر بھی جو لفظ البتہ ہے ایکچولی یہ انڈیڈ کے لیے
یقیناً کے معنوں میں ہوتا ہے زیادہ بہتر ہے، البتہ ویسے عام طور پہ ترجمہ آپ کو یہی نظر آئے گا اس کا، فور شیور ان معنوں میں۔ تو یہاں پر بھی یہی تھا کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے، لا اور قد یہ دو حروف اس کے ساتھ ایڈ ہوئے تھے تاکید کے لیے۔ تو اب یہاں پہ ہم لا کے جو مختلف استعمال ہیں ان کو سمرائز کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم کئی سیکھ چکے ہیں اور کچھ ابھی سیکھنے ہیں ہم نے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں یہ لام زبر لا یا لام زبر لی جو ہے اسم کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم سیکھ لیتے ہیں اس کو۔ سب سے پہلے اسم کی بات کرتے ہیں۔ جب اسم کے ساتھ آئے گا تو ہم نے جیسے پڑھا للہ، الحمد للہ میں لیے کے معنوں میں آ گیا۔ اسی طرح لہو، لہم وغیرہ جو ہم نے پڑھا اس میں بھی ضمیر کے ساتھ آ گیا، تو یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے نا، پروناؤن۔ تو یہ لیے کے لیے استعمال ہو گیا، اسم کے ساتھ آیا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں فعل کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے۔ تو فعل کے ساتھ ابھی ہم نے پڑھا تو نہیں ہے، مگر انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہم لیسن پڑھیں گے اس میں آ جائے گا یہ، وہاں یاد رکھ لیں، وہاں پہ تاکہ اس معنوں میں آتا ہے، سو دیٹ انگلش میں کہہ لیں آپ، فعل سے پہلے آئے گا تو تاکہ، اور پھر حرف سے جب پہلے آئے گا تو اس وقت تاکید کے لیے ہوتا ہے یہ، البتہ، یقیناً، ان معنوں میں آئے گا تاکید کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں لا فی جو ہے یہ فی حرف تھا، حرف سے پہلے آ رہا ہے۔ دوسری آیت پہ ہم نے دیکھا قد، یہ بھی حرف ہے اور اس سے پہلے لا آ رہا ہے، تو ہم نے ان دونوں میں کہا کہ اس کے معنی کیا ہوں گے، تاکید کے لیے۔ البتہ ترجمے میں عام طور پہ آپ کو نظر آئے گا، یقیناً کہہ لیں آپ اس کو، انڈیڈ کہہ لیں انگلش میں، ٹھیک ہے۔ خسر، خسر اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ خسارہ، گھاٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لاس، ٹھیک ہے۔ تو یہ مگر لاس ایسا ہوتا ہے، اس کو ہم ٹوٹل لاس کہتے ہیں۔ کوئی انسان اپنا تمام سرمایہ اس کا ضائع ہو جائے تو ٹوٹل لاس میں ہو جاتا ہے نا، وہ اس طریقے سے۔ تو یہ خسارہ یا گھاٹا جو ہے ایسا خسارہ اس میں اصل جمع پونجی بھی چلی جائے۔ عام طور پر یہ کاروبار میں آپ کرتے ہیں، نقصان ہو گیا مگر ایٹ لیسٹ آپ کا جو پرنسپل اماؤنٹ تھا وہ بچ گیا ہے۔ مگر یہ جو خسارے کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سب کچھ ضائع ہو گیا۔ تو اب یہاں پر دیکھ لیں، یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ انسان خسارے میں ہے، 4 بار تاکید ہے اس کی۔ سب سے پہلے قسم کھا لی گئی کہ زمانہ اس بات کا گواہ ہے، پہلی تاکید آ گئی۔ دوسری تاکید دیکھیں آپ، انا سے آ گئی، انا ہے بے شک، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک تاکید ہو گئی۔ اس کے بعد پھر یہاں پہ لا بھی آ گیا جو ہم نے کہا البتہ۔ تو اب یہ اس کا مطلب ہے اتنی اہم بات ہے کہ 4 تاکیدیں آئی ہیں اس کے اوپر کہ انسان خسارے میں ہے۔ تو ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے، اور مجھ جیسے انسان کو تو جھنجھوڑ دینے کے لیے چیز کافی ہوگی، تمام انسان خسارے میں ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہوگی اچھا پھر بچا ہوا کون ہے، ہم جلدی سے اس میں شامل ہو جائیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ اب ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو فوری طور پہ ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں خسارے سے بچا لے، ٹوٹل لاس سے ہم بچ جائیں۔ تو پہلے اب ان 2 آیات کی ہم مشق کر لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے۔ تو اب جو ہمارا طریقہ ہے کہ قرآن کی جو بھی ہم آیت پڑھتے ہیں اس کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ تو عکاشہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہے کہ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ جو ہیں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے تو جلدی سے انہوں نے تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جو اب بات ہو رہی ہے ہم نے یہ آگے دیکھنا ہے کہ مسلسل اس کے لیے ہم نے دعا
کرنی ہے کہ جو 4 کام آگے بتائے جا رہے ہیں جن کو کر کے ہم خسارے سے بچ جائیں گے، اور پھر اپنا احتساب کریں جو گزرے ہوئے زمانے میں ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اب کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ، خسارے سے بچنے کے لیے اب کیا کرنا ہے۔ تو اب کون لوگ خسارے سے بچ رہے ہیں، وہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اللہ سوائے۔ اگر میں یہ کہوں جیسے ابھی مڈ کوئز ہوا ہے تو میں کہوں کہ تمام لوگ پاس ہو گئے ہیں سوائے اگر 35 لوگوں نے دیا ہے تو میں کہوں گا تمام لوگ پاس ہو گئے ہیں سوائے 30 کے۔ یہ کوئی بات لاجیکل ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو اسی طرح جب ہم کہتے ہیں جو زیادہ کی بات کی جاتی ہے اور بہت تھوڑے سے جو ہوتے ہیں نا، اللہ کر کے سوائے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے کہ تمام انسان خسارے میں سوائے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ تو اب ہاں، اب وہ جو بچے ہوئے ہیں خسارے سے ان کو دیکھنا ہے اور ہم نے دعا بھی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے ان میں شامل ہو جائے۔ اللہ 664 بار آیا قرآن کریم میں، تو اس کو بھی ہم یاد کر لیتے ہیں آج کے، اب پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کلمے میں بھی آتا ہے لا الہ الا اللہ، تو ہمیں آتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ الذین بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، ہمیں پتہ ہے وہ سب جو ہے نا، تو سوائے ان سب کے جو 4 چیزیں ہیں ابھی۔ پہلی چیز ہے آمنو، وہ سب ایمان لائے۔ اچھا، یہ آمنو جو فعل کا صیغہ ہے تھوڑا سا ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے، ابھی ہم نے سمپل والے فعل پڑھے ہوئے ہیں، مگر جس طرح سے ہم نے فعلو پڑھا ہے کہ اس سے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جمع ہے۔ تو آمنا اگر میں کہوں کہ وہ ایمان لایا تو آمنو وہ سب ایمان لائے، یہ تو آپ پہچان سکتے، اتنا تو پہچان سکتے ہیں ابھی نا، چلے وہ سب ایمان لائے۔ ایمان مومن اسی سے بنا ہوا ہے انشاءاللہ۔ جب یہ والے اس طرح کے فعل ہم پڑھیں گے جب کسی 3 میں جائیں گے انشاءاللہ۔ وا، یہ کون سا والا ہے وا؟ اور دیکھیں میں نے شروع میں بتایا تھا نا کہ جب اس طرح سے آئے گا تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کہ یہ کنیکٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے آگے۔ ہاں بالکل، ماشاءاللہ۔ عاملو، یہ تو آپ کو آتا ہے، اشارہ کر دیں گے جلدی سے عاملو کا۔ واحد ہے کہ جمع ہے، 1 انگلی ہوگی 4 انگلی جمع ہے۔ ہاں، عاملہ اور عاملو ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہ سمیا سے، سمیا سمعو جیسے تھا ایسے ہی عاملہ۔ تو اب آپ کو پتا ہے کہ ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہے، ان سب نے عمل کیے، ٹھیک ہے۔ کون سے عمل؟ الصالحات۔ صالح ہم نے پڑھ لیا تھا نیک کے لیے ہوتا ہے، اور صالح کی جمع صالحون، اگر صالحن یا صالحین ہے تو صالحین، اور مؤنث اس کی ہے صالحتن، مؤنث کی جمع بنے گی صالحاتن۔ تو یہاں پہ ہمیں مؤنث کی جمع نظر آ رہی ہے، یہ گرامر میں تھوڑا سا ہم آگے جا کے پڑھیں گے، ایک اور رول ہے، ابھی فکر مت کریں کہ یہاں پہ مؤنث کی جمع کیوں آئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ رول بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، مگر ترجمے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ترجمہ تو ہم نیک اعمال ہی کہہ رہے ہیں، اعمال صالحہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، نیک اعمال۔ کلیئر ہو گیا یہ؟ تو اب سب سے پہلے تو ہم یہاں تک جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کے لیے ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں عمل صالح نصیب کر، اپنا احتساب کریں کہ ہم صالح اعمال جو کر رہے ہیں، ساری عبادات معاملات اس کے اندر شامل ہیں ہمارے، پھر اگر کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اب سے شروع کر دینا چاہیے، پلان اس کے مطابق بنائیں گے اور یہی دوسروں تک پہنچائیں گے۔ پریکٹس کر لیں، اس حصے کی بھی آیت مکمل نہیں ہوئی، ہم نے آدھی پڑھی ہے ابھی، مگر پریکٹس کر کے آگے چلتے ہیں۔ اللہ سوائے، الذین ان کے جو، آمنو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک۔ اس کے بعد ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں نے کہا تھا نا کہ 4 چیزیں بتائی جا رہی ہیں، تو ایک ہو گیا ایمان، ایک ہو گیا عمل صالح، اب تیسری چیز آتی ہے وتواصوا بالحق،
اور ایک دوسرے کو نصیحت کی حق کی. اچھا فعل کی یہ والی جو فارم ہے اس میں بھی وا کو الگ کر لیں اور ہو گیا تواصو. پتہ چل رہا ہے آپ کو یہ بھی جمع ہے, آخر میں واو آ رہی ہے, فعل ماضی, اتنا تو پتہ چل گیا ہوگا. مگر فعل کی یہ والی ٹائپ ہم انشاءاللہ آگے جا کر کے پڑھیں گے. یہ میرا خیال ہے کسی 3 میں جا کے ہم پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ. ابھی صرف یہ سیکھ لیں کہ اس فارم میں جو آتے ہیں نا فعل, جیسے درسا ہے اس نے پڑھا, درسا ہے اس نے پڑھایا, اور تدارسا ہے ایک دوسرے کو پڑھایا. تو جب فعل ماضی میں شروع میں تا کے ساتھ اس طرح سے آ رہے ہوتے ہیں فعل, تو اس کا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا. تو تدارسو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا, تواسو ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بھی مجھے کہیں گے, ٹھیک ہے نا, ایک دوسرے کو کرنا ہے نا. کس چیز کی وصیت کرنی ہے یا نصیحت کرنی ہے؟ حق کی. تواصو بالحق ہے نا, حق کی. بھی تو آپ کو آتا ہے, الحق ہو گیا. حق کیا ہے؟ سچ. حق کہاں سے ملتا ہے ہمیں؟ قرآن و سنت میں, قرآن میں ساری تفصیل کے انبیاء علیہ السلام نے کس طرح حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی, گویا ٹریننگ ہے اس کام کی. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ قرآن ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے تو پھر ہم کیا کریں گے. اس لیے اور ضروری ہے کہ قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, ہم سب لوگ اس راستے میں چل گئے. ٹھیک ہے, اگلی کلاس کی بریک آپ لوگوں نے ارینج کرنی ہے. اب فائن شروع کریں نا, اب تو کورس کمپلیٹ ہونے والا ہے نا. اب بھی اگر ہم صبح 10:30 بجے نہیں آ سکتے تو اب تو کچھ فائن کرنا پڑے گا نا. ہے ٹھیک ہے بھائی, آواز نہیں آئی ویسے؟ گڈ. چلے, یہ اچھی بات ہے کہ آج کے کوآرڈینیٹر آج لیو پر ہیں, ورنہ انہوں نے نوٹ بھی کر لینا تھا. آئی ایم شیور آن لائن ہے ویسے, وہ نوٹ کر رہے ہوں گے. بالصبر. اچھا نہیں, پہلے یہاں دیکھ لیں, تواصو بالحق کے بعد و تواصو بالصبر ہے. تو و تواصو تو وہی ہے کہ ایک دوسرے کو وصیت کی, کس چیز کی؟ صبر کی. اب یہاں پہ ہم رک جاتے ہیں کہ صبر اصل میں ہمارے یہاں اردو میں اس کا مفہوم بہت تبدیل ہو گیا ہے, ہاں, اور لمیٹڈ ہو گیا بہت. عام طور پہ ہم صبر کے کیا معنی رکھتے ہیں؟ ہاں, برداشت کرنا, یہی ہوتا ہے نا, عام طور پہ یہی ہوتا ہے. جبکہ صبر جو ہے عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے ڈٹے رہنا, ثابت قدم رہنا, ان معنوں میں آتا ہے. مشکلات پر بھی آپ نے ثابت قدم رہنا ہے, مگر یہ ایک چیز ہے صرف. جب پورا مفہوم اس کا دیکھیں گے صبر کا, تو پھر اس کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں. نیکی پر صبر کرنا, کیا مطلب ہے کہ جو نیک کام ہم کر رہے ہیں اس پہ ثابت قدم رہیں, کرتے رہیں. یہ نہیں کہ آج نماز پڑھ لی ہے صبح اٹھ کر کے, کل سو رہے تھے. اسی طرح گناہوں سے بچنے پر بھی صبر کرنا. یہ نہیں کہ آج تو گناہ سے بچ گئے, کل کوئی کسی دوست نے, کسی نے ہمیں ورگلایا, شیطان نے بہکایا, تو پھر گناہ کی طرف چلے گئے. اس سے بچنے پر بھی ثابت قدم رہنا. اور پھر یہ تیسری چیز ہے, مشکلات کا سامنا کرنے پر بھی ڈٹے رہنا. اگر آزمائشیں آئیں, مشکلات آئیں, تو یہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری شروع کر دیں. ٹھیک ہے, ثابت قدم رہنا اس کے اوپر. تو یہ تینوں چیزیں ملا کر کے صبر کا پورا مفہوم بنتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ نوٹ کر لیں کہ صبر کا ہمارا اردو والا مفہوم کچھ ٹھیک نہیں ہے, تو عربی والا مفہوم سمجھ لیں جو میں نے بتایا کہ ثابت قدمی, مستقل مزاجی اور ڈٹے رہنا, اسٹیڈ فاسٹ. ٹھیک, تو پتہ کیا چلا, جب یہ 4 چیزیں ہیں تو صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی ضروری ہے, کیونکہ یہ 4 چیزیں بتائی گئی ہیں نا. تو یہ بڑا غلط تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کے بارے میں عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے, نہ لینے میں نہ دینے میں. ایسا نہیں ہے, اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں بالکل لینا دینا دونوں موجود ہے. یہ کانسیپٹ بھی ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. یہ اجتماعیت کا کانسیپٹ ہے ہمارا. ایک اہم صورت تواصی بالحق کی کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے ساتھی کو چن لیجئے اور مسلسل اس کلاس کے لیے ایک دوسرے کو یاد دلائیے, ہمت بڑھائیے, صبر کی فضیلت بتائیے. ہو سکتا ہے
کچھ لوگ آ رہے تھے کلاس میں، اب ایک آدھ دن نہیں آ رہے ہیں، آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں، آپ ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی اچھا کوئی لیسن مس ہو گیا ہے میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یا ہوم ورک آپ نے نہیں کیا ہے تو میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں۔ اس کلاس کے ذریعے خالص اور کامل تواصی بالحق کا کام ہو سکتا ہے۔ ابھی جو اگلے کئی مہینے اس طرح سے ہیں کہ ابھی چند ہفتوں میں تو یہ لیول 1 ختم ہو جائے گا، مگر انشاءاللہ آپ لوگوں نے لیول 2 اور لیول 3 بھی پھر کرنا ہے، ارادہ ہے نا؟ تو ہاں، تو اس لیے کلاس کے ساتھیوں کو جو ہے نا پہچان لیں کہ یہ آپ کے ساتھی ہیں سارے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بات دیکھیں، 4 چیزیں جو بتائی گئی ان سب کے بیچ میں وا آ رہا تھا، اور آمنو و عملو و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، اور اگر کہا جاتا نا تو پھر ہو سکتا تھا کہ یہ 4 چیزیں اس میں سے کوئی 1-2 کر کے آپ بچ سکتے ہیں، مگر اور کہا گیا، یعنی کہ یہ چاروں چیزیں ضروری ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے صرف بس ایمان لیا اور نیک اعمال کر لیے تو بچت ہو جائے گی، نہیں ہوگی بچت، یہ چاروں چیزیں ہم نے کرنی۔ جی ایگزیکٹلی، بالکل صحیح کہا آپ نے، اردو والا اور اینڈ ٹھیک۔ تو جس بندے میں یہ چاروں صفات بے وقت پائی جائیں گی وہ خسارے سے بچا رہے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو 3 واو کا ذکر کیا ہے، اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ چاروں چیزیں ایک ساتھ کرنی ہے ہم نے۔ تو اب ہم پورے تصور و احساس کے ساتھ مکمل سورہ کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں گے، اور پھر ہم اپنا پلان بنائیں گے۔ سب سے پہلے تو احتساب کر لیں، کیا ہم یہ چاروں چیزیں کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو کیا ہم خسارے سے بچنا چاہتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ ٹوٹل لاس میں ہو جائیں؟ یہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا، ہم سب چاہتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ بتایا ہے خسارے سے بچنے کا، ٹوٹل لاس سے بچنے کا کیا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ یہ 4 چیزیں بتائی ہیں، یہ 4 چیزیں اب ہم کریں گے تو انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ اپنا احتساب کر لیں ابھی تک اور آئندہ کا پلان بنا لیں۔ ایک دفعہ پھر سنیں گے ہم اس سورہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم نے یہ سن بھی لیا ہے، سمجھ بھی لیا ہے، اس کا مفہوم بھی سمجھ لیا ہے، تو انشاءاللہ اب ہمارے لیے آسان ہو جانا چاہیے، اپنی زندگی کو ہم اس طریقے سے گزاریں کہ آخرت والے دن خسارے میں نہ ہو۔ سب سے پہلے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ چاروں چیزیں احسن طریقے سے کر سکیں۔ تو سورۃ العصر کا خلاصہ کیا بنا؟ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا اس سورہ میں دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی چھوٹی سی سورہ، ہم سب کو یاد ہے، مگر سمجھ کے پڑھنے سے ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو الحمدللہ لیسن ہمارا یہاں مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف۔ گرامر میں میں نے پچھلی دفعہ فعل مضارع پڑھا تھا اور میں نے کہا تھا کچھ فعل مضارع کی گردان آپ لوگوں نے یاد کر کے آنی ہے۔ کچھ فعل یاد ہیں؟ کون سے والے فعل تھے وہ؟ یہ بات تو آپ سب کو کلیئر ہو چکی ہے نا کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، کوئز میں بھی آپ لوگوں نے کر لیا تھا، اور فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، یا فعل امر ہے۔ آج انشاءاللہ فعل امر بھی ہم پڑھ لیں گے بریک کے بعد والے سیشن میں۔ اور فعل ماضی کے آخر میں تبدیلیاں، فعل مضارع کے شروع میں تبدیلیاں، یہ بھی ہمیں آتی ہیں۔ اور فعل کے 4 اہم نمونے جو ہم نے پڑھے تھے پہلے، فتح، نصرہ، ضربہ، اور یہاں پہ سمعہ بھی پڑھ لیا تھا فعل ماضی میں۔ فعل مضارع میں ابھی تک ہم نے فتح سے یفتح اور نصرہ سے ینصرو پڑھا تھا۔ یہ آج کا لیسن ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ تو میرا خیال ہے ہم پہلے جو پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ یاد کر کے آنا ہے آپ نے، اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں جلدی سے۔ کون کون سے فعل تھے بھائی؟ ابدا
اور ذکرہ. ٹھیک ہے, یاد کیا بھائی, نہیں یاد کیا؟ اچھا چلیں کریں. ابدا کا فعل مضارع جلدی سے, ادھر ہی بیٹھے بیٹھے کر دیں. نہیں نہیں نہیں, فعل مضارع بیٹا. ماشاء اللہ, آپ ذکرہ کی کر دیں گے. یذکرو, آپ لوگ نہیں بتائیں. یذکرون, ماشاء اللہ. بس یہی باری باری سب لوگوں نے سنانا ہے. آپ اب ادا کر لیں, کلاس کو کرانا. يعبدون تعبد نعبد تعبدون نعبد. ماشاء اللہ سر. يذكروا يذكرون تذكروا تذكروا ٹھیک. چلیں بیٹا, یعبدو سے شروع کریں جلدی سے. یعبدون, جی شاباش شاباش. ہاں, تعبدو عابدو تعبدون نعبدو. سر یذکرو سے شروع کر رہے ہیں. يذكروا يذكرون تذكروا أذكر تذكرون تذكروا. یعبدو يعبدون يعبدون تعبد تعبدو, با کے اوپر پیش ہے. عابدو تعبدون نعبدو. يذكروا يذكرون تذكروا أذكروا تذكرون نذكر. يعبدوا يعبدون تعبدوا عبدوا عابدو تعبدون تعبدون. نعبدو. ماشاء اللہ. امجد صاحب نہیں, بلکہ شاید یہ والی لائن رہ گئی ہے پہلے. جی. يذكروا یذکرو يذكرون یذکرون أذكروا تذکرو أذكروا اذکرو تذكرون تذکرون أذكروا نذکرو. أذكروا أذكرون نہیں نہیں, آپ یہ یعبدو سے شروع کرنا ہے. يعبدوا یعبدو يعبدون یعبدون تعبدون تعبدو, واحد ایک انگلی سے. تعبدوا نہیں نہیں, پہلے ایک انگلی سے. ہاں, تعبدوا آبدو ادھر ہوگا, یہاں پہ تا انتا والی تا اس میں آئے گی, اور یہاں پہ انا والی آ آئے گی. جی نہیں نہیں, آبد تعبدون نعبد نعبد. آپ یذکرو سے شروع کریں. يذكرون تذكروا أذكروا تذكرون نذكر. نذکرو. یعبدو یعبدو یعبدون تعبدو عبدو تعبدون نعبدو. يذكرون تذكروا تذكروا تذكرون تذكرون. نذکر. جلدی جلدی. يعبدون تعبدوا تعبدوا تعبدون تعبدوا. امجد صاحب تعبدوا یعبدو تعبدوا يعبدون تا تعبدوا تعبدون آبد آبدو, اس میں نون نہیں ہے. آبد تعبدون تعبدون نعبد. سامنے جب بھی اشارہ کریں نا, تا یاد رکھیں, انتا والی جو تا ہے نا اس سے یاد رکھیں تا. ٹھیک ہے نا, ادھر یا ہے ادھر تا ہے, ادھر واحد میں انا والی ہے اور جمع میں نہنو والی نون ہے. اس سے یاد رکھیں گے تو صحیح ہو جائے گا. اور یہی میں کہتا ہوں پورا ایک ہفتہ ہے, آپ نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے نا. اگر پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر یہاں پہ یا تو کتاب سے دیکھ کے پڑھ رہے ہوں گے یا پھر کنفیوز ہو رہے ہوں گے نا. تو ایک ہفتہ ہوتا ہے. آج جو ہم گردانے کریں گے پورا ایک ہفتہ ہے, آپ نے پریکٹس کر کے اگلی دفعہ کلاس میں آنی ہے, اور بس 5 منٹ میں پوری کلاس فر سنا دے. اب ہر کلاس میں سنوں گا یہ میں بتا دوں, کیونکہ ادروائز فائدہ نہیں ہے. آپ کا ٹک لگ جائے گا, ہاں جی QC1 کر لیا ہے, مگر QC2 میں آپ آئیں گے تو
پتا چلے گا QC1 ریپیٹ کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، آپ کو کیا فائدہ ہے؟ ابھی آدھا کورس ہوا ہے، تھوڑی سی اور محنت کریں، پورا 1 ہفتہ ہوتا ہے، 2 گھنٹے دیں گے تو انشاءاللہ یہ سب ٹیبلز آپ کو یاد ہو جائیں گے. 2 گھنٹے بہت کافی ہیں ہفتے میں. جی بیٹا. نہیں حافظ صاحب آپ تو پہلے ادھر آگے بیٹھے نا، میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ آگے آگے بیٹھا کریں، آپ آتے بھی لیٹ ہیں اور پھر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں چھپ کے. میں ڈھونڈتا رہتا ہوں حافظ صاحب کدھر ہے. حافظ صاحب کی جگہ آگے ہے، ٹھیک ہے نا. چلیں ابھی آتا ہوں آپ کی طرف. نیکسٹ آپ یعبدو نعبدو. آپ معین صاحب. ماشاء اللہ. چلیں آپ نے کھڑے ہوئے کلاس کو کرانا ہے پوری. چلیں اب یہ جو میں نے 5 منٹ ایکسٹرا لیے ہیں نا، وہ صرف اس وجہ سے لیے کہ آپ لوگ گھر میں یاد نہیں کرتے، مجبوراً مجھے یہاں پریکٹس کرانی پڑ رہی ہے. اصولاً آپ لوگوں کو پچھلے ہفتے جو ہوم ورک ملا تھا وہ کر کے آنا چاہیے تھا آج. تو اب آئندہ کلاسوں میں کوشش کریں کہ ہم وقت بچائیں یہاں پہ، اور جو پچھلے ہفتے پڑھا تھا وہ تو ریوائز کر کے آئے نا یہاں پہ، تاکہ آج جو سیکھیں گے وہ صحیح طریقے سے سیکھ سکیں ہم. ٹھیک چلیں. تو آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج ہم نے 4 اور فعل ہیں جن کے فعل مضارع سیکھیں گے ہم. سب سے پہلے اگر میں اس سلائیڈ پہ آ جاؤں تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے فتح کے ساتھ یفتحو سیکھا تھا، نصرہ کے ساتھ ینصرو سیکھا تھا، تو صاد کی اور پیش آ گئی تھی. دربا کے ساتھ مگر یدریبو ہے، یہاں پہ را کے نیچے زیر آ گئی ہے. تو یہ 3 پیٹرن ہو گئے. سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے اوپر یہاں پہ زبر ہے، یہاں پہ پیش ہے، اور یہاں پہ زیر ہے. تو دربا کے پیٹرن پہ پھر اور بھی بہت سارے فعل آتے ہیں، ظلمہ ہے، غفارہ ہے، یہ ایک تیسرا پیٹرن ہو گیا. ٹھیک، اور پھر چوتھا پیٹرن انشاءاللہ اس کے بعد کریں گے. تو آئے پہلے دربا کی پریکٹس کر لیں. فعل ماضی ایک دفعہ ریکال کر لینا تاکہ یاد رہے. دربا، دربو، دربتا، دربتو. فعل ماضی ہے بھائی، یہ لیول رکھنا ہے. دربتو، ٹھیک ہے نا. ہاں، دربتم، دربنا. اب فعل مضارع یدریبو، یدریبونا، تدریبو، ادریبو، تدریبونا، ندریبو. یہ فرق سمجھ میں آ گیا ہے کہ فعل ماضی سے جب ہم فعل مضارع پہ آتے ہیں تو تھوڑا سا ہم آواز بھی اپنی اونچی کرتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ فعل ابھی یا تو ہو رہا ہے یا آگے ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو دربا کا کیا مطلب تھا؟ اس نے مارا. یدریبو کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ مارتا ہے یا مارے گا. آسانی کے لیے ہم ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ مارتا ہے. یدریبونا وہ سب مارتے ہیں. تدریبو آپ مارتے ہیں. ادریبو میں مارتا ہوں. تدریبونا، ندریبو. اب سمجھ آ گیا یہ؟ ٹھیک ہے. آئیے اب پریکٹس کرتے ہیں. یدریبو وہ مارتا ہے. یدریبونا وہ سب مارتے ہیں. تدریبو آپ مارتے ہیں. ادریبو میں مارتا ہوں. تدریبونا آپ سب مارتے ہیں. ندریبو ہم مارتے ہیں. اب بغیر ترجمے کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. آسان ہے نا، مارنا تو ہم سب کو آتا ہے. ٹھیک ہے. بائی دا وے جب آپ عربی مدرسوں میں جب پڑھیں گے نا تو گردان شروع ہی دربا سے ہوتی ہے. کیوں ناصر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ صرف صغیر دربا سے ہی سناتے ہیں نا عام طور پہ، ہے نا. چلے اللہ تعالی ہمیں
बगैर प्रैक्टिकल के सीखने की तौफीक दे। चले अब वो एग्जाम्पल्स में कुछ, जैसे आप इंग्लिश में टॉम डिक एंड हैरी कह रहे होते, उस तरह अरबी में जैद बकर वगैरह है। ये तो कोई इसकी खास लॉजिक नहीं होती है कभी भी। चले आइए शुरू करें। यदरिबू, ज़हन में रखना है कि रा के नीचे हमने जेर को प्रोनाउंस करना है, ठीक है ना। यदरिबू, यदरिबूना, तदरिबू, अदरिबू, तदरिबूना, नदरिबू। मैं इशारा करूंगा, आप लोग बोलेंगे। एक दफा और कर लें और सबने एक साथ बोलना है। माशाल्लाह। नदरिबू में शुरू में नून आ गई, अब आखिर में क्यों आ रही है भाई? चले अब करें। जब सब एक साथ करेंगे, वो जो मिल के करना है, तो फिर एक साथ करना है, एक आवाज आनी चाहिए क्लास की। दोबारा से शुरू करेंगे। माशाल्लाह, इसका मतलब है कि अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी आगे। सवाल जवाब में देख लें। हल यदरिबू क्या मतलब होगा? क्या वो? नहीं, फेल माजी नहीं है बेटा, फेल मुजारे है, ठीक है। तो आप इसका, मैंने बताया था कि फेल माजी की नफी किससे करते हैं? फेल माजी की नफी मा से करते हैं। फेल माजी की नफी मा से करते हैं, इसको पक्का कर ले, दोनों में मा आ रहा है। फेल मुजारे की नफी ला से करते हैं। इस चीज को पुख्ता कर लें। अभी एक्सेप्शंस हैं इसकी, वो एक अलग बात है, आगे जाके पढ़ेंगे, मगर आमतौर पे यही रूल है, ठीक है। तो हल यदरिबू, हल यदरिबूना, हल तदरिबू, हल तदरिबूना। नाम कह रहे हैं आप? नहीं, अच्छे काम के लिए हम नाम कहते हैं, और जो अच्छे काम नहीं है उनके लिए फिर ला कहते हैं, ठीक है। चले अब अगेन वही जो हमने सीखा था कि अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो इसका मतलब है जिसको मारा गया, और सब्जेक्ट होगा तो वो मारने वाला होगा। तो अगर हम हामिदुन कहेंगे तो इसका मतलब है कि हामिद हाँ मारता है या मारेगा। जब हामिदन कहेंगे तो इसका मतलब है कि हामिद को हाँ मारता है या मारेगा, ठीक हो गया। चले हल यदरिबु हामिदन, तर्जुमा करें, पहले तर्जुमा करें। हल यदरिबु हामिदन, क्या तर्जुमा होगा? क्या वो मारता है इसको, हामिद को? तो आप कहेंगे ला यदरिबु। हल यदरिबूना हामिदन, हल तदरिबु हामिदन, हल तदरिबूना हामिदन। ये चीज क्लियर सबको समझ में आ गई है? चले तो ये जो दराबा का जो पैटर्न है, जो बाब है, इसको हमने कहा कि ये 4 बाब है। तो फतह, नसरा, दराबा। इससे हम इस कोर्स में सिर्फ एक ही फेल का टेबल सीख रहे हैं, वो दराबा है। आगे जाएंगे तो फिर इसके और भी फेल के टेबल सीखेंगे। फतह से आपने 2 फेल और सीख लिए, नसारा से कोई 4 फेल और सीख लिए, दराबा में एक ही फेल रखा है डॉक्टर साहब ने इस कोर्स के अंदर आसानी के लिए आपकी। समिया से 2 फेल और सीखेंगे हम। तो आज अब हम आते हैं समिया की तरफ। समिया में आसानी यह है कि जब यहाँ पे जेर आ गई तो इसका मतलब है फेल माजी में चेंज आ गया ना, तो फेल मुजारे में फिर चेंज नहीं आता। जो फाला या फलू या फतह यफ्तहू का पैटर्न था उसी तरह यस्माऊ रहेगा। ये बात क्लियर हो गई है? क्योंकि इसमें फेल माजी में चेंज आ चुका था। इन दोनों में क्यों चेंज आ रहा था? इन तीनों के फेल माजी एक तरह थे, तो इसलिए इनके फेल मुजारे में तब्दीली आ रही। ये बात क्लियर हो गई है? चले तो अब समिया का फेल माजी आपको पहले से आता था, फेल मुजारे में कोई नई चीज नहीं है। फतह फाला जैसे आपने किया उसी तरह होगा। आसान है? चले माशाल्लाह। तो आइए कर लेते हैं, पहले फेल माजी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। समिया, समियू, समेता, समेतु, समय तुम। फेल माजी की प्रैक्टिस हो रही है सर इस वक्त।
ठीक है, लेवल नीचे रखेंगे। दोबारा से, समिया, समिउ, समिता, समितु, समितुम, समिना, ये हमें सबको आना चाहिए, बहुत पक्का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका तो टेस्ट भी दे चुके हैं आप लोग ना। अब आते हैं हम यस्माऊ, वो सुनता है या सुनेगा। यस्माऊना, वो सब सुनते हैं या सुनेंगे। तस्माऊ, आप सुनते हैं। अस्माऊ, मैं सुनता हूं। तस्माऊना, आप सब सुनते हैं। नस्माऊ, हम सब सुनते हैं। तर्जुमा समझ में आ गया, हम डायरेक्ट अरबी में कर सकते हैं, समझ आएगी। अगर मैं कहूँ कि तस्माऊ तो आप समझ लेंगे, या अस्माऊ कहूँ तो आप समझ लेंगे। अब है, अगर अभी भी तर्जुमे के साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो बता दें, एक दफा फिर तर्जुमे के साथ कर लेते हैं, वरना हम डायरेक्ट अरबी में करेंगे। ठीक है, चलें आइए शुरू करें। यस्माऊ, यस्माऊना, तस्माऊ, अस्माऊ, तस्माऊना, नस्माऊ। एक मरतबा फिर करें। यस्माऊ, यस्माऊना। मजा नहीं आ रहा सब लोग, कोई आप बच्चे बहुत आगे बढ़े जा रहे हैं, कोई दरमियान वाले कुछ दरमियान में है, और जो मेरी उम्र के हैं वो बहुत ही पीछे है। तो भाई सब ने एक साथ करना है, ठीक है। हाँ, जब कलेक्टिवली करेंगे ना, एक साथ आवाज आपके कान में भी जाएगी तो अच्छी रजिस्टर होगी। ये ख्याल रखें, आगे भागने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। चलें दोबारा शुरू करें। यस्माऊ, यस्माऊना, तस्माऊ, अस्माऊ, तस्माऊना, नस्माऊ। मैं इशारा करूंगा, आप सब लोग बोलेंगे। माशाल्लाह, इसी तरह दोबारा करें। माशाल्लाह, एक दफा और कर लें। ये आपने याद रखना है कि समिया के पैटर्न पे जितने भी फेल आएंगे, उनका फेल मुजारे का क्या पैटर्न होगा, यफ़अलु वाला, ठीक है ना, या यफ्तहु वाला, ठीक है। सवाल जवाब में देख लें। माजा, माजा पहले हमने नहीं सीखा था ना, तो आज सीख लेते हैं। मा क्या के लिए इस्तेमाल होता है, जा इशारे के लिए इस्तेमाल हो जाता है, तो वो क्या है, आप इस तरह से तर्जुमा कर सकते हैं। व्हाट इज दैट, माजा, व्हाट इज दैट। यस्माउ, वो सुनता है, तो इसका तर्जुमा क्या होगा, वो क्या सुनता है। तो माजा यस्माउ का जवाब क्या होगा, यस्माउल कुरआन, ठीक है ना, वो कुरान सुनता है। सबसे अच्छी चीज सुनने के लिए क्या है, कुरान। तो माजा यस्माउ, माजा यस्माऊन, माजा तस्माऊ, माजा तस्माऊन। यहाँ पे जिस चीज को सुना जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है कुरान, इसलिए जबर आ रही है इसके आखिर में, ठीक है। इसी पैटर्न पे दो फेल और हैं। एक हमने जब समिया किया था तो हमने अलीमा किया था और आमिला किया था, तो इसी तरह आज यस्माऊ किया है तो यालमू और यामलू, ठीक है। यालमू वो जानता है, कुरान करीम में बहुत जगह आता है यालमूना, ठीक है ना, और यामलू भी बहुत दफा आता है, ठीक है ना, यामलूना, तामलूना, ठीक है, बहुत दफा आता है कुरान करीम में। तो इन दोनों को भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, होमवर्क है आपका ये। और अगली क्लास में जब आप आएंगे तो मैंने सब लोगों को सुनना, उस वक्त कोई किताब से देख के नहीं सुनाएगा, ठीक है। हाँ, और रवानी के साथ, गलतियां भी नहीं होंगी, इशारे भी ठीक होंगे। अगली क्लास के लिए होमवर्क नोट कर लें अपनी अपनी बुक में, वरना भूल जाते हैं घर जाके कोई होमवर्क मिला था। नोट कर लें, अगली क्लास में फेल मुजारे आपने नेक्स्ट वीक जब आप आएंगे तो, हाँ, यालमु और यामलु, इन दोनों की फेल मुजारे का पूरा टेबल याद करके सुनाना है क्लास में आके, इसको नोट कर लें। ठीक हो गया, चलें नुक्ता तालीम देख लें।
हमने 7 होमवर्क थे, उसमें 7वां होमवर्क क्या है कि उन सूरतों को हम पढ़ते रहें जो हमने अब समझ के पढ़ लिए। पहले तो या बचपन से याद थी, इनको हम आप नमाज में पढ़ेंगे तो समझ के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कई फायदे हैं इसके। एक तो आपको तिलावत में भी मज़ा आता है जब आप समझ के पढ़ते हैं तो, और फिर याद भी रहेगा, नमाज में ज़्यादा तवज्जो होगी और आपका हाफजा जो है वो भी पुख्ता हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे आज का लेसन मुकम्मल कर लिया है। 14 सबक हो चुके हैं। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हम सबक नंबर 15 करेंगे। और अभी ब्रेक से पहले जो है मैंने आप लोगों के साथ रिजल्ट भी शेयर करना है, जो पिछली दफ़ा क्विज हुआ था उसका। तो पहले हाँ नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। तो पहले दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर खुशामदीद आप सब लोगों को आज की क्लास के दूसरे सबक के लिए, और सबक नंबर हमारा है 15। तो अब आप देखें, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि सिर्फ 5 लेसन और रह जाएंगे, तो आज ये वाला लेसन भी कर लेंगे तो सिर्फ 4 लेसन रह जाएंगे, यानी कि 2 क्लास रह जाएंगी सिर्फ। तो अब आप लोगों ने ज़रा ज़्यादा टाइम देना है इसको, और मिड क्विज से आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा, अभी आपको रिजल्ट मिला है कि अब मज़ीद कितना टाइम देना है अगले 2 हफ्ते आप लोगों को। उसके बाद फिर एक रिवीजन की क्लास होगी और एक फिर फाइनल क्विज होगा। तो टोटल 4 हफ्ते हैं आपके पास। इन 4 हफ्तों में थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें। अगर अभी 2 घंटे दे रहे हैं तो 4 घंटे देने शुरू कर दें, अभी आधा घंटा दे रहे हैं तो 2 घंटे देने शुरू कर दें। ये आपके ऊपर है कि आप देखेंगे कितनी जल्दी आप सीख लेते हैं। जो मिनिमम टारगेट है, मैंने आपको बता दिया कि जितने टेबल्स हैं इसके अंदर वो सब आपको याद होने चाहिए, फर होने चाहिए याद। अगर ये टेबल्स आपको याद है, बाकी कोई मसला नहीं है, आपको बड़े आराम से आप 80-90% मार्क्स ले सकते हैं। पेपर आपने देख लिया हो कितना आसान है। और ऑनलाइन जो लोग हैं उनके तो पूरा क्वेश्चन ही पेपर ही पूरा जो MCQs वाला था, और जब आपने किया था आपको उसी वक्त रिजल्ट मिल गया था, इसलिए मैंने आज आपका रिजल्ट नहीं शेयर किया है, क्योंकि आपको जैसे ही आपने अटेम्प्ट किया था आपको रिजल्ट मिल चुका था। क्लास वालों को आज मिल गया है, तो अब आपको अंदाज़ा हो गया है कि आप, सबसे पहली बात तो एक अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन डू इट। ये कोर्स आप कर सकते हैं। पहले वो था कि पता नहीं क्या होगा, फेल हो जाएंगे। फेल कोई भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है कि सब लोग कर सकते हैं। सिर्फ बात ये है कि कौन अच्छे तरीके से कर सकता है, ये हमने देखना है। क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम सीख रहे हैं, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो अगेन एक रिमाइंडर है सब लोगों के लिए कि अब ये जो अगले 2 हफ्ते हैं ना, इसमें ज़्यादा टाइम दें। जो टेबल्स पीछे के भी रह गए हैं वो भी किसी एक साथी को अपने क्लास के ही सुनाना शुरू कर दें। घर में कोई पार्टनर बना लें, उसको सुनाएं। टेबल्स आपको जो है ना बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, फर याद होने चाहिए। बिल्कुल और TPI के मेथड्स के साथ, ठीक है। जब भी सही पता चलेगा कि आपने हर फेल को सीख लिया है कि कौन सी फॉर्म है उसकी। तो आज हम सूरा अन-नस्र सीखेंगे। हमने सूरा अल-असर पहले सीखी थी, तो ये हमारी 6ठी सूरा हो जाएगी इस कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रामर में फेल माजी और मुजारे हम सीख चुके थे, तो तीसरी टाइप जो है फेल अम्र, वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और उसी के साथ फिर फेल नहीं भी सीख लेंगे, जो फेल मुजारे से ही बनता है, इसलिए हम उसको अलग टाइप नहीं कहते, 3 ही टाइप रखते हैं। सबक नंबर 15 के अख्तिताम तक आप 186 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कुरान करीम में 37,500 बार आए हैं। तो आइए हम पहले इस सूरा को सुन लेते हैं। और अगेन तरीका हमारा वही रहेगा कि जो आपको अल्फाज अब तक आप सीख चुके हैं उनको अरबी में ही समझने की कोशिश करें, उनको ट्रांसलेट मत करें, आसान हो जाएगा काम। और जो नए अल्फाज आए हैं उसको नोट करते हैं। अभी हम उनका तर्जुमा और मफहूम दोनों चीज़ें देख लेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
إذا جاء نصر الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. تعارف سورہ النصر قرآن مجید کی آخری مکمل سورہ، جو نزول کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو جو مکمل صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں سے یہ آخری ہے. اس کے بعد آیات نازل ہوتی رہی ہیں. اس کا جو نزول کا ہے ٹائم وہ فتح مکہ سے جو 8 ہجری میں ہوئی تھی اس سے کچھ پہلے کا ہے، یعنی کہ فتح مکہ اس وقت قریب تھی جس کی خوشخبری اس سورہ میں دی گئی ہے. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی تھی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا مقصد تھا وہ تکمیل پا چکا ہے اور اب دنیا سے رخصت ہونے کے لیے ہم تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا. تو سب سے پہلے اس کو دیکھ لیں ہم. جو پہلی آیت ہے اس کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح. لفظی ترجمہ اذا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. کس سورہ میں ہم نے پڑھا تھا؟ سورہ الفلق میں پڑھا تھا. ہم نے کہا تھا کہ فعل ماضی سے پہلے جب اذا آ جائے تو ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں اس کا؟ مضارع میں. ٹھیک ہے نا، فعل ماضی کا ترجمہ اذا آ جاتا ہے تو اب مضارع میں ہو جاتا ہے کہ جب یہ کام ہو جائے. تو اس دن بھی ہم نے بات کی تھی وقابہ وہ چھا گیا، اذا وقابہ جب وہ چھا جائے، حسدہ اس نے حسد کیا، اذا حسدہ آیا تھا. ہاں، تو یہ 2 دفعہ ہم پڑھ چکے تھے. اس دن بھی ہم نے مثال یہی دی تھی کہ جاء کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ آیا. اذا جاء جب وہ آ جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں اس کو کہ جب بھی فعل ماضی آپ کو نظر آئے، اب تو فعل ماضی اور مضارع آپ پہچاننے لگے ہیں نا، تو فعل ماضی سے پہلے جب اذا آ جائے تو اب آپ سمجھیں کہ یہ ترجمہ کرتے ہوئے ہم فعل مضارع کا کریں گے. اس کے بعد ایک اور چیز جو آج ہم سیکھیں گے کہ فعل مضارع کیونکہ ہم سیکھ چکے ہیں تو اب فعل مضارع کی کچھ اور تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی آج انشاءاللہ ہم اسی لیسن میں سیکھ لیں گے. اذا کا مطلب جب ہو گیا، جاء کا ترجمہ ہے وہ آیا، اذا کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں وہ آ جائے. نصر اللہ اللہ کی مدد آتا ہے نا ہمیں، نصرت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں کہ ہم صرف کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر چیز ہو سکتی ہے. تو نصرت سے مراد کیا ہے؟ حق کا غلبہ ہونا. اللہ تعالیٰ کی جب مدد آئے گی تو کیا ہوگا؟ حق کا غلبہ ہوگا. والفتح و اور ہے، الفتح فتح ہم نے ابھی فعل میں ہم نے پڑھا فتح اس نے کھولا. ٹھیک ہے نا، تو کھولنے کو کیا کہا جائے گا؟ فتح. فتح عربی میں جب ال لگاتے ہیں تو پھر الفتح ہو جاتا ہے. اس کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو کھولنا اس معنوں میں آتا ہے. اور ایک طرح سے جب پہلے زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ قلعے میں بند ہو کر کے فوجیں لڑا کرتی تھی، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر قلعے کا دروازہ کسی طریقے سے کھل گیا ہے تو اب یہ سمجھا جاتا تھا کہ بس یہ فوج جو ہے نا، حملہ آور فوج کامیاب ہو گئی ہے.
ٹھیک ہے نا, قلعے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی. تو پھر یہ لفظ جو ہے یہ جیت کامیابی کے لیے بھی استعمال ہونے لگا اسی طریقے سے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اصل میں فتح اس نے کھولا, ٹھیک ہے, اور فتح کھولنا ہے, مگر کامیابی اور جیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور یہاں پہ جو فتح مکہ ہے اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہاں پر یہ جیت کی فارم اسم ہے تو دونوں فارم میں اسم ہے نا سر, دونوں فارم میں اسم ہے. دیکھیں نا اسم کی ہم نے پہچان یہ پڑھی ہے کہ یا تو اس کے آخر میں تنوین ہوگی یا ال شروع میں ہوگا. تو یہاں پر دیکھیں میں نے دونوں طرح سے بتا دیا نا, فتح بھی بتا دیا آپ کو بغیر ال کے بھی. اب کسی خاص کی بات ہو رہی ہے تو پھر ال لگا ہوا ہے یہاں پہ. تو اس سے ہم دیکھ رہے ہیں اسم جو فعل تھا وہ تھا فتح, فعل ماضی آپ نے پریکٹس کی, اور یفتح فعل مضارع, ٹھیک ہے نا, وہ فعل تھے. جی کھولنا. اچھا یہ ابھی یہ نیکسٹ ویک کا لیسن ہے ہمارا, کہ جو مصدر ہے نا وہ ہم سیکھیں گے. اردو میں اور عربی میں فرق ہے ان میں, ٹھیک ہے نا. تو کھولنا اردو میں تو کام ہے, مگر عربی میں ناؤن ہے, یہ اسم ہے, کام کا نام, کام کا نام سمجھ لیں, ٹھیک ہے. یہ اگلے ہفتے کا لیسن ہے انشاءاللہ. گڈ کوشچن. اسباق ہم دیکھ لیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں دعا کر لینی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر. پھر ہمیں احتساب کر لینا چاہیے کہ ہم نے اب تک کیا کیا ہے. پلان بنانا چاہیے انفرادی اور اجتماعی, تاکہ نصرت و فتح قریب ہو. پھر ہم دیکھیں کہ اس ہفتے اس مقام پر میں کیا کر سکتا ہوں, میں اپنا ٹائم کہاں صرف کر رہا ہوں, پیسہ کس چیز میں خرچ کر رہا ہوں, میں اپنی صلاحیتیں, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مختلف طریقے سے اکوپ کیا ہوا ہے. کسی کو بہت اچھا دماغ دیا ہوا ہے, کسی کو معاشرے میں اچھی حیثیت دی ہوئی ہے, کسی کو مال دیا ہوا ہے, کسی کو منصب دیا ہوا ہے. تو ہم حق کی کامیابی کے لیے اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں, یہ ہر بندے نے خود ہی دیکھنا ہے, کیونکہ ہر بندے نے اپنا جواب خود دینا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جب پوچھنا ہے کہ بھئی تمہیں صحت دی تھی تم نے کیا کیا, تمہیں مال دیا تھا تم نے کیا کیا, تمہیں عمر دی تھی تم نے کیا کیا, تمہیں اولاد دی تھی تم نے کیا تربیت کی ان کی, یہ ساری چیزیں جو ہر بندے کا انڈیویجول ہے, خود دیکھے وہ کہ کیا میں وہاں پہ حساب دے سکوں گا کہ میں نے پیسہ کہاں خرچ کیا, مثال کے طور پہ. ہاں, کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا, دونوں باتیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی, ان کی میں نے کیسی تربیت کی, جو ٹائم تھا میرے پاس, جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بہترین دماغ دیا, اس کو میں نے کن چیزوں میں لگایا, اس دماغ کو میں نے اس دماغ سے میں نے کیا کام کیا. تو یہ ہر شخص کی اپنی اپنی ہے, اور ہم سب اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں, وہ اپنا اچھا برا بندہ خود سب سے اچھا سمجھ سکتا ہے. تو پھر اسی کے مطابق جو ہے ہم نے پھر دعا کرنے کے بعد اپنا حساب کر لینا ہے, اور پھر پلان بنانا ہے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پہ میں کیا کر رہا ہوں, اپنا اب جو وقت ہے اس کو میں نے کیسے خرچ کرنا ہے, مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, پیسہ ان چیزوں میں لگانا ہے میں نے, اور صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو میں دین کی خدمت کے لیے ان تینوں چیزوں کو کس طرح بڑھا سکتا ہوں. پریکٹس کر لیں اس کی. اذا, جب, جاء, آ جائے, نصر اللہ, اللہ کی مدد, والفتح, اور فتح. اس کے بعد ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ, وَرَأَيْتَ, وا تو ہو گیا, اور رأیتا آپ نے فعل ماضی سیکھ لیا ہے, فعلتا, تو اسی طریقے سے ایک اور فعل ہے یہ رأیتا. رأیتا کا مطلب ہے آپ نے دیکھا, مگر چونکہ یہاں اذا پہلے آیا ہوا تھا اور یہ وا بتا رہا ہے کہ آگے سے وہ کنیکٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ, تو اس لیے ہم یہاں سمجھیں گے کہ بریکٹ میں اذا لکھا ہوا ہے. تو اب ہم ترجمہ کریں گے آپ دیکھیں, ورنہ وا رأیتا کا ترجمہ کیا ہوتا, اگر اذا کا اثر نہیں آ رہا ہوتا اس پہ تو کیا ترجمہ ہوتا, آپ نے دیکھا, فعل ماضی ہوتا نا. اذا کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, ترجمہ ہم کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں, ٹھیک ہے نا. کیا دیکھیں, الناس, لوگوں کو, ٹھیک ہے. یہ ہم پہلے پڑھ چکے, انسان, آدمی, اور ناس جو ہے وہ جمع کے لیے لوگ. تو آپ دیکھیں لوگوں کو, عرب کے قبائل کی بات ہوتی ہے یہاں پہ, جب فتح مکہ کے بعد جوق در جوق جو ہے وہ آ کر کے دین اسلام میں داخل ہوئے. یدخلون
فی دین اللہ افواجا، داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. یدخلون فعل مضارع ابھی آپ نے سیکھ لیا ہے، تو اگر میں کہوں کہ دخلا وہ داخل ہوا اور یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، تو یدخلو کی جمع کیا بنے گی؟ اشارہ کر لیں. اب فعل پڑھنے کا طریقہ ہمارا ایسے ہی ہوگا. اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جمع ہے، مذکر ہے، ماضی ہے، مضارع ہے. اب اشارے سے ہمیں پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. یدخلون وہ سب داخل ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہوں گے، فعل مضارع ہے نا، تو ترجمہ اسی حساب سے ہوگا. تو اب یہ بھی میں پوچھ سکتا ہوں کہ داخلہ یدخلو کس پیٹرن پہ ہے، کس نمونے پہ ہے، کس باب سے آیا ہے، یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ نے 4 پیٹرن پڑھ لیے ہیں. پہلا پیٹرن آپ نے پڑھا فتح یفتح، دوسرا پڑھا آپ نے نصر ینصرو، تیسرا پیٹرن پڑھا آپ نے ضرب یضربو، چوتھا پیٹرن آپ نے پڑھا سمع یسمعو. ان 4 میں سے دخل یدخلو کس پیٹرن پہ آ رہا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے، ہاتھ کھڑا کریں گے. سب لوگوں کو سمجھ آئے گی یہ والی بات ہے؟ بتائیے شبیر صاحب. نصارہ ینصرو کے وزن پہ ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ تو اب جو بھی فعل آئیں گے نا جن کو ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم اسی طرح دیکھ لیں گے کہ وہ کس گروپ میں سے آ رہے ہیں. پھر اب جب یہ پتہ چل گیا، اب اس کی پوری گردان آپ بنا سکتے ہیں. دخلا دخلو، دخلتا دخلتو، دخلتم دخلنا. اسی طرح یدخلو یدخلون، تدخلو ادخلو، تدخلون ندخلو، ہم پوری گردان بنا سکتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے نا. یہ فائدہ ہے ان پیٹرنز کو سیکھنے کا. ان باب کی جو بنیادی گردانے میں نے کہا سب یاد کریں، یہ اس کا فائدہ ہے. قرآن کریم پڑھتے ہوئے اب آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ اپلیکیشن ہے. نالج ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں وہ ہے جس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ گردانے ایسے ہی یاد کر لینا اور اپلائی کرنا دو بہت مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. گردانے تو بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو فر سنا دیں گے آپ کو. کیا قرآن کریم پڑھتے ہوئے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں آپ؟ بس یہ ہے بات. چلے تو دخول ہو گیا اندر آنا، اور خروج کیا ہوا؟ ہاں ٹھیک ہے. تو یہ دونوں بھی اسم میں ہے. فی دین اللہ، فی میں ہو گیا حرف، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. دین اللہ، اللہ کا دین. اور دین کے لیے ہم نے پڑھا تھا 2 معنی پڑھ لیے تھے ہم نے. ایک معنی کیا تھا پہلا والا؟ ہاں ایک نہیں، بدلا دن نہیں، وہ تو یوم لگا رہے ہیں. یوم ابھی نہیں کہا ہے میں نے صرف دین کا ہے. دین کا ایک معنی کیا ہے؟ بدلا. دوسرا معنی کیا ہے؟ نظام زندگی. اور دین کے کیا معنی تھا؟ کوئز میں ہی پوچھا تھا میں نے. ہاں گڈ. تو دین جو ہوتا ہے نا، وہ اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ عبادات بھی، پرسنل میٹرز بھی، اور پھر اجتماعی معاشرتی چیزیں بھی ساری، تجارت، معیشت، سیاست کے قانون وغیرہ. تو سما عیسائیت کے اندر یہ والی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، کمیونزم میں یہ والی چیز نظر نہیں آتی. اسلام جو ہے وہ مکمل دین ہے. اس میں ذاتی چیزیں بھی ہیں اور اجتماعی چیزیں بھی ہیں. تو بہترین نظام زندگی کون سا ہے؟ اسلام. افواج، فوج کی جمع افواج اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فوج ویسے بھی جمع ہے، پھر اس کی مزید جمع ہو جاتی ہے افواج. ٹھیک ہے. تو اسباق کیا ملتے ہیں ہمیں کہ فتح و نصرت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دین میں لوگوں کا داخلہ. کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلیں؟ ابھی ہم نے سوال کرنا ہے کہ کیا ہم جو ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں؟ یہ اب ہمیں انڈیویجولی اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم کیا ایفرٹس کر رہے ہیں کہ لوگ دین میں داخل ہو، لوگ ہدایت کے راستے پہ چلیں، لوگوں کو ہدایت کا راستہ معلوم ہو جائے. تو سب سے بنیادی چیز ہے اس کے لیے قرآن کریم کا علم. اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے. ابھی ہم نے یہ والے اصطلاح استعمال تو نہیں کی. ہم نے کہا تھا جمع یا تو سالم ہوگی یا ٹوٹی پھوٹی ہوگی. تو اب آپ سے میرا سوال ہے کہ جمع سالم کی کیا پہچان تھی؟ آخر میں ہاں اس میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ٹوٹی پھوٹی ہے. ٹھیک ہوگی؟ نہیں یہ ابھی اصطلاح آگے ہے. ہاں کیونکہ جتنا آسان کر لیں اتنا اچھا ہے. ابھی بس سالم اور ٹوٹی پھوٹی بس. فسبح، فا ہم پڑھ چکے ہیں پس کے لیے، سبح پاکی بیان کیجئے. سبحانہ کا ہم پڑھ چکے نا پہلے دعا میں. تو سبح فعل امر ہے. آج انشاءاللہ ابھی گرامر میں ہم فعل امر بھی پڑھ لیں گے. تو جس طرح ہم نے اہدی پڑھا تھا ہدایت دے،
تو اسی طرح سبح ہے، ٹھیک ہے نا، پاکی بیان کر. بی حمدی، ساتھ تعریف کے. ربی کا آتا ہے یہ ربی کا، اشارہ کریں گے آپ ربی کا؟ نہیں، کا سامنے ہوگا نا. کتابوں کا، دینوں کا، ہم نے یہ سب پڑھا ہے نا. ربو کا بھی پڑھا تھا، اور میں نے کہا تھا چاہے ربی کا آ جائے چاہے ربو کا آ جائے فرق نہیں ہوگا. تو یہ جو تسبیح اور حمد ہے نا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں. یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ خوبیوں کا بیان جب ہی ہوگا جب نقائص کی نفی ہوگی. تو اس کو یاد رکھ لیں کہ خوبیوں کا بیان یعنی کہ حمد صحیح معنوں میں جب ہی ہو سکتی ہے جب ہماری تسبیح ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے، تو ربی کا ہم نے دیکھ لیا. واستغفر، یہ تین لفظ مل کے بنے ہوئے ہیں. وا ہو گیا اور استغفر، بخشش طلب کیجئے. یہ بھی فعل امر ہے، آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ہو، اس سے. استغفار اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عام طور پر ویسے غلط پروناؤنس کیا جاتا ہے تو آج ٹھیک کر لیں. استغفار، استغفار عام طور پہ ہم لوگ کچھ لوگ تو استغفار کہہ دیتے ہیں، وہ تو بہت ہی غلط ہے، اور عام طور پہ استغفار کہہ دیتے ہیں. تو اس کو آج ٹھیک کر لیں. استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، یہ سب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسباق کیا، اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص، کوئی کمزوری، کوئی خرابی اس کے کاموں میں بھی نہیں ہے. اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کو کسی نے جنا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. کن چیزوں میں؟ 4 چیزوں میں. یہ ہم نے کوئز میں ہی پوچھا تھا، تو ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کرا دوں کہ ذات، صفات، حقوق اور اختیار میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، وہ غفار ہے، ستار ہے. جو بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء الحسنہ آپ دیکھیں، وہ سارے صفاتی نام ہیں اس کے. رحمان، رحیم، علیم، خبیر، عادل، سمیع، کبیر، خالق، جمیل، ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں. تو 99 نام کے لحاظ سے ہر صفت بہترین صفت ہے، اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے. اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت یعنی کہ سبحان اللہ کی نفی ہو تو پھر سچی تعریف اور شکر جو حمد ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی. ہماری تسبیح اور ہماری حمد دونوں ناقص ہے، اس پر بھی استغفار ہونا چاہیے. جب کوئی نیک کام کی توفیق ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ 3 کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کامیابی ملے تو ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ ہاں، یہ نہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں پڑ جائیں، غرور میں آ جائیں کہ جی اچھا ہم نے تو بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہے. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. تو جو ملے اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں شکر کرنا چاہیے تسبیح، حمد اور استغفار کے ساتھ. یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا قرآن میں، تو ہمارے لیے حکم ہے نا. ٹھیک ہے، ہم پڑھ رہے ہیں اس کو کہ ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں نماز کے اندر جب ہم رکوع سجدے کی تسبیحات پڑھتے ہیں، ہم تو چھوٹی والی بچپن میں یاد کرا دی گئی آسان والی وہ ہے، مگر جب آپ مسنون اذکار پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکار پڑھتے تھے رکوع اور سجود میں، اس میں سے ایک یہ بھی تھا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اس میں تینوں چیزیں آ گئی، سبحانک و بحمدک، حمد آ گیا، اور اغفر لی، استغفار بھی آ گیا. تینوں چیزیں آ گئی. تو ہمیں بھی تسبیحات میں مسنون اذکار جو ہے اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا چاہیے. پریکٹس کر لیں. فسبح، بس پاکی بیان کر، بحمدی، ساتھ تعریف کے، ربی کا، اپنے رب کی، واستغفر، اور بخشش طلب کر اس سے. آخری آیت ہے انہ کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. انہ کو ہم توڑ لیں تو انا پلس ہو ہو گیا، تو یہ ہاں بے شک وہ، اور یہ بھی اس کی گردان بھی ہم بنا سکتے ہیں ان ضمائر کے ساتھ ملا کے، انہ، انہم، انکا، انی، انکم، اننا. انا بھی ہوتا ہے یہ، اننا بھی ہوتا ہے یہ، یاد رکھ لیے گا. ٹھیک ہے، چلیں. ہاں، انا للہ میں جو ہے نا وہ وہی ہے.
ٹھیک ہے نا, انا پلس نا دونوں مل کر کے آتے ہیں. کانا کے اصلی معنی جو ہے وہ کیا تھا, مگر ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب آتا ہے تو ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کانا جب بھی استعمال ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہے, تو اس لیے ہم ترجمہ کریں گے کہ وہ ہے. ٹھیک ہے, مگر اصل میں یاد رکھیں, ہاں آلویز, یس آلویز, بالکل, تو اس لیے تھا نہیں کہیں گے ہم. ٹھیک, اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تواب, اس کو بھی آپ دیکھ لیں, یہ جو فارم میں نے کہا تھا نا کہ جیسے ورڈز کی عربی میں بہت اہمیت ہوتی ہے, ہم نے پڑھا رحمان رحیم وغیرہ, تو اسی طرح دیکھیں تابا فعل ہے, یہ وہ پلٹا, یہ QC2 میں ہم پڑھیں گے, اس فعل کی پوری گردان کر رہیں گے انشاءاللہ. تائب کون ہے, پلٹنے والا ہو گیا, اور تواب ہے بار بار پلٹنے والا. تو یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ تواب کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بار بار پلٹنے والا جب بندہ ہوگا تو بار بار توبہ کرنے والا, اور اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو بار بار توبہ قبول کرنے والا. تواب واحد ہے, اس کی جمع بنے گی توابون, اگر توابن یا توابن ہے تو اس کی جمع بنے گی توابین. اور یہ کون سی جمع ہے شبیر صاحب, یہ کون سی جمع ہے, جمع سالم. تو اسباق کیا ہے کہ عظیم الشان خوشخبری اس کے اندر کن لوگوں کے لیے, ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بھی, کہ اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ توبہ کی جو شرائط ہیں اس کو اگر ہم سیکھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ ضرور قبول کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے, خود بتا رہے ہیں قرآن کریم میں. صرف بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی شرائط جو ہے نا وہ سیکھ کر کے اس کے مطابق توبہ کرنی ہے, بس صرف زبان سے توبہ توبہ کرنے سے تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, توبہ کی شرائط کیا ہے وہ سیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہوگی کہ گناہ کا اعتراف, کہ ہم یہ اعتراف کریں کہ یہ جو گناہ ہم نے کیا اس میں قصور میرا ہی ہے. اگر اس کو جسٹیفائی کرنے لگے اس وجہ سے تو اس کا مطلب ہے پھر میں ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوں اپنی رسپانسبلٹی کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اس پر شرمندگی, ہم عام طور پر بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ شو تو کریں کہ آپ اس گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد اس پہ شرمندہ ہیں, یہ نہیں کہ ایک اکڑ کے ساتھ جا کے معافی مانگ لیں آپ, نہیں, شرمندگی بھی ہونی چاہیے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, نہیں ہونی چاہیے تھی مجھ سے. پھر دوبارہ نہیں کرنے کا پکا ارادہ بھی کر لیں. شیطان کے بہکانے میں آگے اگر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, پھر دوبارہ انسان, اللہ تعالیٰ نے معافی کا دروازہ اسی لیے کھلا رکھا ہے کہ پھر معاف کر دے گا, مگر ہم نے ارادہ تو کرنا ہے نا کہ آپ نہیں کریں گے. چوتھی چیز ہے کہ اس کی قبولیت پر بھی یقین ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے قرآن میں کہ میں خوب توبہ قبول کرنے والا ہوں, تو پھر ہمیں اس پہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم سچی توبہ کریں گے, جو اس کی شرائط ہم نے یہاں پہ دیکھ لی, تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. تو ہمیں فوری توبہ کرنی چاہیے اور روزانہ استغفار کرنا چاہیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 70 سے زیادہ مرتبہ کرتے تھے, یا بعض روایت میں آتا ہے 100 سے زیادہ مرتبہ کرتے تھے, تو ہمیں کتنی بار کرنا چاہیے روزانہ؟ کیا ہم کرتے ہیں؟ اپنی اصلاح آج کر لیں ہم, اور آج سے اپنے استغفار جو ہے وہ بڑھا لیں, مگر شرط توبہ کی جو ہے نا وہ یاد رکھیں. اگر کوئی بتائے کہ کسی بھوکے کو بتایا جائے کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ بہت زیادہ کھانا کھلاتا ہے, تو وہ دوڑ کے جائے گا نا اس کے پاس, ایسا ہی ہے. تو ہمیں معافی کی ضرورت ہے, مغفرت کی ضرورت ہے. اب ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوڑ کر کے جائیں اس کی مغفرت کی طرف. ٹھیک, پریکٹس کر لیں اس کی. انہو, بے شک وہ, کانا ہے, توابا, بڑا توبہ قبول کرنے والا. الحمدللہ آیت مکمل ہو گئی. اس آیت میں جو 4 باتیں ہم سیکھ سکتے ہیں, پہلی بات ہے کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے ہی ملتی ہے. دوسری بات, کامیابی کا مطلب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے. تیسری بات, جب کامیابی حاصل ہو جائے تو اللہ کی تسبیح, حمد اور استغفار کرنا چاہیے. چوتھی بات, اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے. ان 4 کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے. الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. گرامر شروع کرتے ہیں. آپ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ گرامر میں آج ہم نے پڑھنا ہے فعل امر, اور اسی سے پھر فعل نہیں بھی بنانا ہم سیکھ لیں گے.
فعل ماضی اور فعل مضارع ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. فعل امر اور نہیں جو ہے نا اس کو ہم فعل مضارع سے ہی بنانا سیکھیں گے، آسان ہو جائے گا. مگر پہلے ایک چیز یہ دیکھ لیں کہ فعل مضارع کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں وہ کر رہا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے. اگر ہم اس سے پہلے سوفا لگا دیں یا سا لگا دیں تو اب اس کا ترجمہ ہوگا فیوچر کے لیے خالی، اب حال والا ختم ہو جائے، کیونکہ جلد کرنا ہے، ان قریب کرنا ہے، جس کا مطلب کام ہو نہیں رہا ہے نا اس وقت، حال ختم ہو گیا ہے، اب صرف مستقبل رہ گیا اس کا. تو اگر میں سوفا یا سا لگا دوں گا کسی فعل مضارع سے پہلے تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ وہ کام ان قریب کریں گے یا بہت جلد کریں گے. تو جیسے سوفا یا فعلو ہے، ٹھیک ہے نا، یا فعلو کے بجائے اگر میں آپ کو اور آسان کہہ دوں ینصرو، ٹھیک ہے نا، تو سوفا ینصرو وہ جلد مدد کرے گا، اب کر رہا ہے نہیں ہوگا. اسی طرح جیسے یفعلو میں وہ جلد اب کر رہا ہے ہم نہیں کہہ سکتے نا، ویسے ہی یفعلو کا ترجمہ کرتے تو وہ کرتا ہے یا کرے گا. جب سوفا لگا دیا تو ہم کہیں گے جلد کرے گا، ٹھیک ہے نا. اب یہ صرف فیوچر کے لیے ہو گیا یہ، ٹھیک ہے. تو یہ باقی فعل مضارع کا ٹیبل وہی ہے، سب سے شروع میں ہم سوفا لگا کے اس کو فیوچر کے لیے خاص کر لیں گے، ٹھیک ہو گیا. سوفا جلد، ان قریب، اور سا بہت جلد. اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ ہاں چھوٹا ہے، جلدی سے بولنے میں آسانی ہو جاتی ہے، تو بہت جلد. سوری. تو جیسے سوفا یا فالو تھا ایسے ہی سا یا فالو بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. عمران ہو گیا نا، میں پانی دے دوں. سا یا فالو وہ بہت جلد کرے گا، سا افعلو میں بہت جلد کروں گا. تو اس کو اگر ہم کسی بھی فعل کے ساتھ لگا دیں، ٹھیک ہے نا، جیسے اگر میں نے اس کو پانی کے لیے کہا ہے تو سا اشرب ما، میں جلد پانی پیوں گا، ٹھیک ہے نا. صحیح، الحمدللہ. اب آج کا جو اصل سبق ہے اس کی طرف ہم آ جاتے ہیں کہ فعل امر اور نہیں، یاد رکھیے گا یہ فعل مضارع سے ہی بناتے ہیں. فعل مضارع ہم نے سیکھ لیا تو اب ہمارے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا. فعل کی جو 3 قسمیں ہم نے پڑھی، ہم نے کہا فعل ماضی، فعل مضارع، اور تیسرا کیا پڑھا ہم نے؟ فعل امر. تو فعل نہیں جو ہے یہ فعل مضارع کی ہی بدلی ہوئی فارم ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو الگ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. ٹائپ 3 ہی رہے گی، 4 نہیں ہوگی. امر کو بناتے کیسے ہیں یہ دیکھ لیں ذرا، ٹھیک ہے. فعل امر بنتا ہے فعل مضارع کا شروع میں جو ہے علامت مضارع، اس کو ہم نکال دیں گے، ٹھیک ہے نا. جیسے تفعلو ہے، اس میں سے تا کو ہم نے الگ کر دیا. آخر میں جو پیش ہے اس کو بھی ہم نے جزم میں تبدیل کر دیا. تو اب کیا ہوا؟ پڑھ سکتے ہیں ہم اس کو؟ نہیں پڑھ سکتے نا. تو اس لیے اب کیا کریں گے، ہم اس کے شروع میں حمزہ یا الف کہہ رہے ہیں آپ اس کو، وہ ہم لگا دیں گے. تو اب ہم کیا کریں گے، اس کو افعل، اب آسان ہو گیا، ٹھیک ہے نا. افعل. تو یہ طریقہ رہے گا ہمارا کہ فعل مضارع کو ہم تبدیل کریں گے کس طریقے سے کہ اس کی شروع میں جو علامت مضارع ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے، اور پھر معین صاحب ذرا اس کو کہیں گے لفٹ کو آف کر دے، میرا خیال ہے کسی نے اوپر بھیج دی ہے لفٹ، مجھے لگ رہا ہے اس کو آف کر دیں، ان کو کہیں لفٹ کو بس نیچے سے باہر سے آف کر دیں. افعل کر. اب اس کو ہم اشارہ اس کا سیکھ لیتے ہیں پہلے. جیسے ہم نے سیکھا فعل ماضی کا اشارہ اس طرح تھا، فعل مضارع کا اشارہ اس طرح تھا. کوئی کام کسی کو کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ڈو اٹ کہتے ہیں نا، کرو، اس طرح سے اشارہ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ جو طریقہ ہے یہ فعل امر کا طریقہ ہے، کر، ٹھیک. صحیح. یہ طریقہ
ایک واحد کے لیے ہو گیا, مذکر کے لیے ہو گیا, رائٹ ہینڈ یوز کر رہا ہوں میں, سامنے سے نیچے کی طرف اشارہ کر دیا, کریں اس کو, کر, ٹھیک ہے نا, فعل امر کا اشارہ. اب جب جمع کے لیے کہوں گا تو میں کیا کہوں گا, کرو, ٹھیک ہے نا, جمع تو کیا ہوگا, 4 انگلیوں سے اسی طرح نیچے کی طرف, ٹھیک ہے نا, کرو. اب منع کرنا ہے میں نے تو میں کہوں گا مت کر. تو مت کر کیسے, نو, اپنا ہاتھ لے کے آئے اس ایلبو کے پاس, ایک انگلی کھولیں, اس ایلبو کے پاس لے کے آ جائیں اور اس کو باہر کھول لیں ایسے, مت کر, مت کر, کریں 2-3 دفعہ کریں گے آ جائے گا, مت کر. اب اسی کو جب 4 انگلیوں سے میں کروں گا تو جمع کے لیے ہو جائے گا مت کرو, ٹھیک ہے, مت کر. جیسے یاد رکھ سکتے ہیں آپ, بالکل آپ اس سے یاد رکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پی پی آئی کا میتھڈ ہی یہی ہے کہ بھئی آپ کسی طریقے سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں, رکھ لیں. مت کر, مت کرو, بس یاد یہ رکھنا ہے کہ اس طرف سے باہر کی طرف کھولنا ہے, اندر سے باہر کی طرف کھولنا ہے, الٹا نہیں کرنا, ٹھیک ہو گیا, ایک ہی دفعہ بس. تو پہلے اردو میں کر لیں ہم, فعل امر کے لیے کر, نہیں کر, نیچے کی طرف کر, کرو, 4 انگلیوں کے ساتھ نہیں, ایسے اوپر سے نیچے کریں نا, 4 انگلیاں اوپر سے نیچے, بس کرو, کر, کرو, مت کر, مت کرو. یہ ٹی پی آئی کا میتھڈ ہے ہمارا فعل امر اور فعل نہیں کے لیے. نہیں منع کرنا ہوتا ہے نا, امر بالمعروف, نہیں انل منکر جو ہم سنتے رہتے ہیں نا, تو اس کے لیے کر, کرو, مت کر, مت کرو, ٹھیک ہو گیا, بس رکھ دینا, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. تو یہ ٹی پی آئی کا میتھڈ سیکھ لیا آپ نے. اردو میں کون آگے ڈیمانسٹریٹ کرے گا, کوئی آگے ڈیمانسٹریٹ کر دے, آپ آ جائیں, چلیں. اب آپ لوگ سب لوگ دیکھیں اور فالو کریں ان کو. شاباش. تو فعل امر اور نہیں کا اشارہ سیکھ لیا, اب اس کو عربی میں ہم کر لیتے ہیں. فعلا اس نے کیا تھا, یفعلو وہ کرتا ہے, تو افعل کر, ٹھیک ہے نا, افعلو کرو, تم سب کرو, یعنی کہ بھائی تو کر اور کرو ہم اس کو واحد اور جمع کے لیے کر لیں. لا تفعل, تفعلو تھا آپ کرتے ہیں یا کریں گے, تو منع بھی ہم اسی کو کرتے ہیں نا جس سے مخاطب ہوتے ہیں, تو اس لیے یا والا فعل مضارع نہیں استعمال ہوگا, تا والا اس میں ہوگا, ٹھیک ہے نا. لا تفعل, مت کر, ہاں. دیکھیں ہاتھ سب لوگ پہلے یہاں لے کے آئے, ٹھیک ہے نا, رائٹ ہینڈ ہے بھائی, ہاں ادھر رکھیں نا, یہاں پہ رکھیں, اس ایلبو کے پاس رکھیں نا, اور باہر کھول لیں بس, ہاں باہر کھول لیں اس کو, بس اتنا سا کام ہے, ٹھیک ہے. یہ ابھی رکھ لیں, یہ اٹینڈنس بعد میں کر لیں گے, پہلے لوگوں کو سیکھنے دیں, روک لیں, اپنے پاس رکھ لیں, بعد میں پاس کر دینا اس کو, پہلے یہ سیکھ لیں, یہ زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. پھر سے کریں, افعل, افعلو. اب لا تفعل کے لیے پہلے ایک انگلی کھول کے یہاں لے کے آئیں سب لوگ, آپ ایلبو کے پاس نہیں رکھ رہے ہیں, سامنے رکھا ہوا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اب اس کو باہر کھولنا ہے آپ نے, لا تفعل. اب دوبارہ ادھر لے کے آئیں 4 انگلیاں, لا تفعلو. بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح رکھنا ہے, ہاتھ میرا نظر آ رہا ہے سب لوگوں کو, ٹھیک ہے, ایک انگلی اور 4 انگلی, لا تفعل, لا تفعلو, ٹھیک ہے. اب چاروں کا کر لیں ایک دفعہ پریکٹس. افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعلو. اتنا آسان سا کام ہے. فعل امر اور نہیں واحد اور جمع مذکر کے لیے رائٹ ہینڈ یوز کیا تھا, یاد رکھیے گا. گھر جا کے آج آپ نہیں حکم دے سکتے ہیں, کیونکہ مونس کے سیکھے بھی نہیں سکھائے ہم نے آپ کو, ٹھیک ہے. ہاں مگر آپ کو گھر جا کے حکم مل سکتا ہے, افعل ڈشز, ٹھیک ہے نا. ہاں تو آج لیڈیز سیکھ کے جا رہی ہیں, یاد رکھیے گا آپ لوگ. چلیں پریکٹس کریں. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. ماشاءاللہ.
अब अगर मैं कहूँ आपको इफ़अल कर, तो आप क्या कहेंगे? अफ़अलु, मैं करूँगा, ठीक है ना? सही। अगर मैं जमा के लिए कहूँगा इफ़अलु, तो आप क्या कहेंगे? नफ़अलु, ये जवाब होगा। आसान हो गया काम, ठीक है। चलें, इफ़अल आप जवाब देंगे अफ़अलु, इफ़अलु नफ़अलु। सवाल जवाब में भी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर कोई नेक काम, भलाई, अच्छा काम करने के लिए कह रहा है, इफ़अल खैरन, अफ़अलु खैरन, इफ़अलू खैरन, नफ़अलु। माशाअल्लाह। अब देखें हमारा ये टेबल जो है ना, फेल माजी के 6 सीगे, फेल मुजारे के 6 सीगे मुकम्मल हो गए थे, फेल अमर के 2 सीगे और फेल नहीं के 2 सीगे। इसका मतलब है फेल का टेबल हमारा मुकम्मल हो गया, बस अभी मुअन्नस के 2 सीगे और इस्तेमाल होंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो फेल का टेबल हमारा मुकम्मल हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, तो गर्दान का टेबल हमारा मुकम्मल हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब देख लें, एक दफ़ा पूरा टेबल कर लेते हैं, आप लोगों ने घर जाके प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, या फालू, या फालूना, तफालू, अफालू, तफालूना, नफालू, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। फेल हमारा मुकम्मल हो गया है। अब मुन्नस के भी सीखे इसमें शामिल कर लेंगे हम, तो और आसान हो जाएगा। हुवा फ़अला, हिया फ़अलत। पहले राइट हैंड, हुआ में राइट हैंड, हिया में लेफ्ट हैंड, करें फिर से। हुआ फ़अला, हिया फ़अलत, हुआ यफ़अलु, राइट हैंड हुआ है, राइट हैंड, ठीक है। हुआ, हुआ यफ़अलु, हिया तफ़अलु, हाथ चेंज करके, ठीक है। तो ये अब हमारा हर फेल जो भी हम सीखेंगे उसकी प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह चलेगी। ये आपका होमवर्क है कि जैसे फ़ाला है उसी तरह फतहा है, ठीक है ना। तो उसका फेल अमर बन जाएगा इफ्ताह, इफ्तहू। फेल नहीं बनेगा ला तफ्ताह, ला तफ्तहू। इफ्ताह क्या है? खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, मत खोल वाहिद है, ला तफ्तहू मत खोलो, वाहिद जमा का फर्क भी हो गया। अब जो फेल आपने सीखे हैं उसको हम इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फाला की तरह जायला है, ये आपका होमवर्क है। तो अगली क्लास में जब आप आएंगे तो हम इंशाल्लाह आपसे फाला और जायला, नहीं सॉरी, फतहा और जायला के फेल अमर और नहीं की प्रैक्टिस करवा लेंगे, ठीक है। तो आज कोई आकर के प्रैक्टिस कर दे, अब आप अपना वो अटेंडेंस वाली शीट पास कर दें। जब तक प्रैक्टिस के लिए कौन आएगा? पहले फायला की प्रैक्टिस करें ना, यहाँ से इफल कौन कराएगा? ये 4 जल्दी जल्दी करा दें। इशारे ठीक से देखने और करने हैं आप लोगों ने। नहीं नहीं, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। नहीं, दरमियान से किसी को बुलाए ना, इन्होंने वॉलंटियर किया है तो आ जाए, आ जाए उसामा, आ जाए। हाँ, माशाल्लाह। ये हाँ, ये आप कहना। आ जाए उसामा, आप आ जाए जल्दी से। नेक्स्ट कौन आएगा?
لا تفتح لا تفتحو. ہاں دوبارہ دیکھیں. ماشاء اللہ یہ آپ کہنا. اگر کتاب کھولنے کی ہم بات کریں گے تو کسی کو میں کہوں افتحل کتابہ، کتاب کھول، تو آپ کیا کہیں گے؟ افتحل کتابہ. دروازہ کھولنے کے لیے کہوں گا تو میں کہوں گا افتحل باب، افتحل باب. ٹھیک ہے، اس کی جمع ہو جائے گی افتحل کتابہ نفتحل کتاب. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ آج کا لیسن ہمارا مکمل ہو گیا. اب ایک دفعہ اینڈ پہ پھر ریمائنڈ کرا دوں آپ کو کہ فتح یفتح سے فعل امر کیا بنتا ہے؟ افتح. اب نصرہ ینصرو سے اگلی دفعہ ہم کر لیں گے انصر. ضربہ یضرب سے اضرب کر لیں گے ہم. سمع یسمع سے افتح کی طرح اسمع ہو گیا. تو یہ چار جو باب ہم نے کہے نا، چار نمونے، چار پیٹرن، ان کو آپ نے پکا کر لینا ہے آپ، تاکہ آئندہ جب ہم فعل جو بھی پڑھیں وہ اسی پیٹرن پہ پڑھتے رہیں. الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. ناصر صاحب کچھ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا جو ہے نا وہ پڑھتے ہوں گے. اللہم افتح، اے اللہ تو کھول دے ابواب رحمتک، اپنی رحمت. باب کی جمع ابواب ہو گئی، اور رحمتی کا میں بھی لگ گیا تیری رحمت. تو آسان ہے. اب آپ دیکھیں جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہے نا، کوشش کریں آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ اثر ہوگا اس کے اندر. جزاکم اللہ خیر. گڈ. دیکھیں عبداللہ نے پڑھی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے. تو نقطہ تعلیم دیکھ لیں. جو جیسے یہ ٹیبل ہے اب آپ نے یاد کرنا ہے، اس کو بڑا بڑا لکھ کر کے اگر پوسٹر بنا کر کے لگا لیں اپنے کمرے میں، آسانی ہو جائے گی. اسی طرح یہ جو ووکیبلری کارڈ ہے اس کو جیب میں رکھیں آپ ہر وقت، اور سنتے رہیں ان کو. یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھتے رہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ آخر میں لکھی ہوئی، دوست، پارٹنر، خاندان کے افراد کو اکٹھا کیجئے اور ان کے ساتھ پریکٹس کریں. جن لوگوں کو بھی یاد نہیں ہو رہا ہے نا، وہ ایک گروپ بنا لیں اپنے گھر میں، جہاں بھی ممکن ہو مسجد میں، اور ساتھ مل کے پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ 15 سبق ہو گئے، 186 الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں. بہت تھوڑا سا رہ گیا آگے، اور اب آپ نے ٹائم زیادہ لگانا ہے. بس یہ میسج ہے آج کا. پوری گردان کر کے آئے، ماضی کی، مضارع کی، امر کی نہیں، تاکہ آپ کا جو ہے پیچھے سے ہو جائے. تو ہاں اگلی کلاس میں پھر ہم پوری گردان کی پریکٹس کریں گے. سب لوگوں نے کر کے آنی ہے، اور حافظ صاحب آپ نے آگے سب کو کرانی ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کے جو ساتھی ہیں نا جتنے، ان سب کو پریکٹس کرا کر کے لے کے آئیں گے، اور سب لوگوں نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. دیکھیں بچے کو دعا یاد ہے، اب آپ سمجھ کے پڑھیں گے نا اس کو. ٹھیک ہے نا. چلیں جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.